آپ اسباب اعدوا لہم ما استطعتم، جتنی بھی استطاعت ہے ساز و سامان فراہم کرو، اسلحہ فراہم کرو، گھوڑے باندھ کر رکھو، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل ضروری ہیں فراہم کرو، لیکن دیکھنا ان کے اوپر بھروسہ نہ ہو جائے۔ اب یہ ہے وہ بال کس جیسی باریک، جو میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اصل میں تو پل صراط کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں وہ پل صراط صرف وہاں نہیں ہے، پل صراط تو یہاں دنیا میں ہے، اس لیے کہ واقعتاً ذرا سا ادھر ہو جائیں گے تو وہ اگر آپ اسباب سے مستغنی ہو گئے تو اللہ کا ایک حکم ختم ہو گیا، توڑ دیا آپ نے۔ اگر ذرا سا اسباب کے ساتھ رشتہ ذہنی قائم ہو گیا تو توکل اس پر ہو گیا۔ اب یوں سمجھیے کہ اس کے بیچ میں وہ بڑا باریک سا راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس پر چلنا ہے۔ بھرپور استعمال کرو اسباب کا، لیکن تمہارے قلب و ذہن کے اندر توکل کا کوئی شائبہ ان اسباب کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو اب سارا امتحان اس میں ہے، ذرا ادھر گئے تو گمراہی، ذرا ادھر گئے تو گمراہی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ 7 ہی آیات ہیں اس سورہ مزمل کی، کہ جو تیسری وحی ہے وہ 7 ہی آیات، جیسے 7 آیتیں سورہ نون کی، 7 ہی آگے آئیں گی سورہ مدثر کی، لیکن میں نے اب اپنی رائے میں ترمیم کی ہے، یہ جو تیسری وحی ہے یہ یہاں تک ہے 10ویں آیت تک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کرو اس پر جو وہ کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابھی پرسیکیوشن صرف وربل تھی، ابھی حضور پر کوئی فزیکل جو ہے حملہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جو ہم پچھلی صورتوں میں ہم دیکھ قادو یکونون علیہ لبدا، وہ تو ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر، وہ تو قریب ہے کہ تکہ بوٹی کر دیں، یا جیسے اس سے پہلے آیا تھا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، یہ جو کیفیات تھی یہ بعد کی پیداوار ہے۔ پہلی بات کیا تھی، اور اس کو سمجھ لیجئے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پس منظر ہے اور بالکل منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیں۔ پہلی خبر جو آئی ہے مکے والوں کو ملی ہے، اس سے پہلے نہ حضور کا کوئی دعویٰ تھا، نہ حضور کوئی یعنی کسی کاہن کے زیر تربیت رہے تھے، نہ کوئی خاص آپ کا اس نوع کا ذوق تھا، تاجر تھے، شریف آدمی تھے، تاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر الصادق الامین، یہ خطاب پایا تھا۔ اچانک خبر اڑی مکے کے اندر کہ محمد چند دن رہے تھے وہاں غار حرا میں، واپس آئے ہیں تو کچھ عجیب بات کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور کوئی اس طرح کا ایک بات کہہ رہے ہیں۔ پہلا رد عمل جو معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یا معلوم ہوتا کہ وہ آسیب آ گیا، کوئی جن ہے جو آ گیا، جن دیکھا جسے انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے۔ تو یہ دو جو رد عمل تھے، ابھی میرے نزدیک اس میں مخالفت کا پہلو نہیں تھا، فوری طور پر ایک طبعی رد عمل، منطقی رد عمل، ناواقف لوگوں کا رد عمل، جو نبوت اور رسالت سے واقف ہی نہیں تھے۔ وہ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے تو پہچان لیا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے تو تورات کا مطالعہ کیا، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، عبرانی زبان میں وہ تورات لکھتے تھے، پڑھتے تھے، تو ان کا تو معاملہ اور تھا، لیکن عام آدمی کا تصور کیجئے، ان کے ہاں نبوت اور رسالت کا کوئی تصور رہا ہی نہیں تھا۔ تو پہلا رد عمل فطری یہی تھا، اور اس پر وہ آیات نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ بالکل اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے، اس میں صرف دلجوئی ہے، آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، تشفی دلائی جا رہی ہے، اس کے لیے آیات میں ایک طرح سے بالواسطہ خطاب جو ہے ان لوگوں کی طرف بھی ہے، لیکن براہ راست خطاب نہیں کہ کسے کہہ رہے ہو تم کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ یہ وہ کہ جو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے، تمہارے اپنے سامنے ان کا کردار ہے، ان کی شخصیت ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، خطاب حضور سے سنایا انہیں جا رہا ہے۔ یہ ساری کیفیت، اب اسی کا تعلق جوڑ لیجئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی اب صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ اس کے بعد بھی مسلسل یوں سمجھیے کہ کم از کم 3 برس تک کیفیت یہ رہی ہے۔ یہ پرسیکیوشن کی جب تاریخ میں بیان کرتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ادوار میں، کہ پہلا دور جو ہے پرسیکیوشن کا کہہ لیں، تشدد کا کہہ لیں، مخالفت کا کہہ لیں، مضرت رسانی کا کہہ لیں، اس کے بارے میں 2 باتیں آپ نوٹ کر لیں۔
نمبر ایک، وہ صرف وربل پرسیکیوشن تھی، زبانی، ابھی اس میں فزیکل اسالٹ کا ایلیمنٹ شامل نہیں تھا، مارنا پیٹنا یہ نہیں۔ اور نمبر دو یہ کہ وہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ تھے، کسی دوسرے کو ابھی ستانے کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ بات معقول ہے، منطقی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی جب ذرا بات آگے بڑھی مخالفین بھی یہ سمجھتے تھے کہ اصل میں اگر ان کی قوت ارادی کو ہم کچل دیں تو بات نہیں کہ یہی ختم ہو جائے گی، کسی اور کو چھیڑنے کا فائدہ کیا؟ درخت کی جڑ کاٹ دو، خامخواہ ایک ایک پتا علیحدہ کرنا کیا حاصل ہے؟ اگر ان کی قوت ارادی کچل دی جائے اور ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہم کر دیں تو پھر یہ دعوت جو بھی ہے یہیں کی یہیں رہ جائے گی، اس کی آگے کوئی گروتھ نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک تو یہ کہ قوت ارادی کو کچل دینا، جس کا کہ سورہ نون میں اختتام اسی پر ہوا ہے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دونوں ترجمے میں بیان کر چکا ہوں کہ جیسے نگاہوں کے ذریعے سے وہ آپ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں، آپ کی قوت ارادی کو مزمحل کر دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ بعض عامل لوگ کرتے بھی ہیں، اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ وہ ایسے عاملوں کو لے کر آئے تھے جو وہ اپنی خصوصی ریاضتوں کے ذریعے سے اپنی آنکھ کے اندر ایک قوت جو ہے جمع کر لیتے ہیں، مسلسل مشق کر کر کے آنکھ میں ایک خاص طاقت ایسی ہو جاتی ہے ان کی نگاہ میں کہ وہ جب نگاہ ڈالتے ہیں کسی پر تو دوسرا آدمی جو ہے وہ اندر سے ہل کر رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا آیا، اب بھی یہ لوگ جو ہیں جو شعبدے دکھاتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص جلال وہ پیدا کر لیتے ہیں اپنی نگاہوں کے اندر۔ تو یہ ایک تو یہ کہ دیکھتے ایسی نگاہوں سے جیسے کہ آپ کو پھسلا دیں گے، یا یہ کہ خاص طور پر ایسے عاملوں کی خدمات حاصل کی گئی ہے کہ آپ کی قوت ارادی جو ہے اس کو وہ کچل دیں اپنے اس طرح کے عمل کے ذریعے سے۔ اگر یہ ہو جاتا تو بس بات ختم تھی، ابو بکر کو چھیڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی کسی اور سے کوئی اور بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو پھر جب محسوس ہوا کہ محمد بھی ڈٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو جنگل کی آگ کی طرح یہ دعوت اب پھیل رہی ہے، اور دو طبقے ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں کہ ان تک یہ پہنچ گئی بات اور پہنچ رہی ہے تو وہ ہمارے لیے گویا کہ بارود کے ذخیرے میں چنگاری پڑنے والی بات ہوگی۔ یعنی ایک ہمارا نوجوانوں کا طبقہ، ایک ہمارا غلاموں کا طبقہ، ان دونوں تک اگر یہ دعوت پہنچ گئی تو پھر ہمارا یہ پورا نظام جو ہے، جیسے کہ کوئی بارود کا ذخیرہ نیچے اور اوپر آپ کا محل ہو، تو بارود کے ذخیرے میں ایک چنگاری ہوگی تو وہ محل توڑ جائے گا، تو یہ نظام ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب انہیں پکڑو اور انہیں مارو اور ان کو اذیت پہنچاؤ۔ اس میں یہ کہ حضور پر زور ان کا نہیں چلا زیادہ دوسرے فیز میں، اس لیے کہ حضور کو خاندان کی پشت پناہی حاصل رہی ابو طالب کی وجہ سے۔ اس میں جو زیادہ پرسیکیوشن ہوئی ہے فزیکل، وہ غلاموں کی ہوئی ہے یا پھر نوجوانوں کی ہوئی ہے کہ جن کے اوپر ان کے بزرگوں کو گویا کہ اختیار حاصل ہوتا ہے، حقوق ہوتے ہیں، انہوں نے مارا بھی ہے، بھوکا رکھا ہے، باندھ دیا ہے، سخت اذیتیں پہنچائی ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے اونچے گھرانے کے نوجوانوں کے ساتھ، مصعب بن عمیر کے ساتھ، عثمان ابن عفان کے ساتھ، سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ، جتنا بھی ہو سکتا تھا کیا گیا۔ اور جو بیچارے غریب تھے، لوگ محنت مزدوری کرنے والے، جیسے کہ خباب بن الارت لوہار تھے، مزدوری پیشہ کرتے تھے، یا یہ کہ غلام تھے جیسے کہ حضرت بلال تھے، ابو فقی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو ان پر پھر تشدد ہوا ہے، فزیکل پرسیکیوشن، اور یہ سن 4 نبوی سے شروع ہوا ہے، یعنی آغاز وحی کے بعد جب 4 سال گزر گئے تب ہوا ہے۔ یہاں یہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس کو پھر جوڑ لیجئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ سورہ حجر کی آیت، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ وہ وربل پرسیکیوشن ہے، اس سے حضور کو صدمہ پہنچتا تھا۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا جو ہے ایک اعتبار سے تو پہلے بات آ چکی ہے، تبتل الیہ تبتیلا، لیکن وہ چونکہ خالص باطنی کیفیت ہے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کے اندر اس کا ایک ظاہری ایلیمنٹ بھی ہے، ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ مضمون وہ ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ ہیں جب ان سے جاہل الجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سلام، یعنی فرض کیجئے کسی نے آپ سے بات شروع کی، آپ نے بھی اپنی بات اس کے سامنے رکھی، لیکن آپ کو محسوس ہو گیا یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا، یہ الجھنا چاہ رہا ہے،
یہ خامخواہ کو بحث کے اندر مجھے الجھانا چاہ رہا ہے، اس کی نیت جو ہے بات سمجھنے کی نہیں، تو فوراً بجائے اس کے کہ آپ بھی اب لٹا پین رہے اس کے ساتھ، اور جیسے اس کا پارا چڑھے آپ کا بھی پارا چڑھنا شروع ہو جائے، تو اس کا حاصل کچھ نہیں، نقصان ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان پہنچ جائے گا۔ اس لیے فوراً جیسے ہی محسوس ہو اچھا جی آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، اس وقت میری سمجھ میں بھی کوئی خاص بات ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر کبھی ملیں گے، پھر ملاقات کریں گے، اس وقت کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں، بس یہ کہہ کر خوبصورتی کے ساتھ قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا الجھتے ہیں جاہل لوگ، جاہل عربی میں کہتے ہی اصل میں ان پڑھ کو نہیں جاہل کہتے ہیں، عالم کے مقابلے کا لفظ جاہل نہیں ہے عربی میں، جاہل کہتے ہیں جذباتی آدمی، مشتعل مزاج آدمی، جو عقل کی بجائے جذبات کی پیروی کرنے والا وہ جاہل ہے۔ جاہل کے مقابلے میں حلیم کا لفظ آئے گا، حلیم الطبع انسان، اس کے مقابلے میں جاہل ہے، عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، عالم کے مقابلے میں امی کا لفظ لائیں گے، ان پڑھ کا لفظ لائیں گے، یہ دوسری بات ہے بالکل، تو یہ فرق ہے ذہن میں رکھیے۔ تو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وہ بات کہی گئی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ یہ علیحدگی ظاہری بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ تبتل صرف بات نہیں تھا، اس میں ظاہری ہے، لیکن ظاہری میں بھی خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ دوبارہ ملنے بات کرنے کا موقع برقرار رہے۔ تو میرے نزدیک یہ آیات در حقیقت ان لک فی النہار سبحا طویلا کے ذیل میں آ رہی ہے، کہ یہ جو اس وقت آپ کے دعوت و تبلیغ یا لوگوں پہ جو رد عمل ہوا ہے، لوگوں میں جو چہمے گوئیاں ہوئی ہیں، لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، شاید کوئی بدروح جو ہے اس نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، یہ آسیب زدہ ہو گئے ہیں، ان چیزوں میں اب آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور آئندہ کے مراحل کے لیے جیسے آپ کو چاہے اس نفس کو کچلنے کے لیے اور چاہے قرآن کو براہ راست اپنے اندر اتارنے کے لیے قلب اور ذہن اور زبان کی موافقت کے ساتھ، اقوام و قیلہ کے ساتھ، جیسے رات کو جاگنا ہے یہ آپ کی ایک مشقت ہے، اور قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، ایسے ہی ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا باطنی اعتبار سے ضروری ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، یہ اب آگے کی 9 آیات جو ہیں، ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ جی، میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ تو اور لے لیں، 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ چلیے اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں ان میں ہر ایک میں 3 مضمون ضرور ہیں۔ ایک خطاب خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ شروع میں ہے، سورہ علق میں بھی، سورہ قلم میں بھی، سورہ مزمل میں بھی، سورہ مدثر میں بھی۔ نمبر 2 مخالفین اور معاندین، ان کا ذکر، ان کے ذکر میں 2 باتیں، اے نبی چھوڑیے ان کو، ہم میرے حوالے کیجئے، آپ ان کی طرف التفات نہ کریں، آپ ان کے بارے میں غور نہ کریں، ان کے بارے میں سوچ بچار بھی نہ کریں، بلکہ یہ کہ یہ لفظ اگرچہ قرآن مجید کے ضمن میں تو مناسب نہیں ہے، لیکن ہماری عام جو کولوکیل لینگویج ہے انہیں دفع کریں، آپ انہیں منہ نہ لگائیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اس کے ساتھ جس کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا، انہیں ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے نمٹ لیں گے، ان کو جو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہے یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور تیسرے آخرت کا مضمون، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے اس پورے انذار کی اور دعوت کی، نقطہ آغاز جو ہے وہ آخرت کا ایمان ہے۔ یہ 3 مضامین آپ کو دیکھیں گے سورہ علق میں بھی، یہی 3 مضامین سورہ مدثر میں، یہی 3 مضامین سورہ مزمل میں، یہی 3 مضامین سورہ قلم میں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، سورہ علق میں مکذبین میں سے خاص طور پر ابو جہل کا ذکر ہے، نام نہیں ہے۔ سورہ مدثر میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے۔ سورہ قلم میں جمع کی صورت میں بھی آیا ہے اور واحد کی صورت میں بھی آیا ہے، واحد وہاں مراد جو ہے ولید بن مغیرہ ہے، اور جمع کا انداز وہی ہے، وہ یاد ہوگی وہ آیت آپ حضرات کو، ذرنی ومکذبین ھذا الحدیث فذرنی ومن یکذب بھذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ تو اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان لوگوں کو کہ جو اس قرآن کو اس کو جھٹلا رہے ہیں، میں ان کو آہستہ آہستہ ان کا استدراج کرتا ہوا لے آؤں گا، آپ ذرا انہیں مہلت دیجیے۔ وہی مضمون یہاں ہے۔
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اے نبی چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ کافی بعد کی صورت ہے کہ جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جھٹلانا۔ اب معلوم ہوتا ہے کشمکش شروع ہو چکی ہے، حضور کے دعوے کی نفی جو ہے پوری شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ یہ سب خامخواہ ڈھکوسلا بنایا انہوں نے، کہہ رہے ہیں یہ وحی آئی ہے، کوئی وحی وغیرہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنے خود یہ جو ہے یہ موضوع کر رہے ہیں، کلام خود جوڑ رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی غلام ہے ان کے پاس جسے انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے، بڑا عالم و فاضل غلام کہیں سے لے آئے ہیں یہ، وہ انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ صبح شام ڈکٹیشن لیتے ہیں، آ کے ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام لا وغیرہ وغیرہ، یہ جو بھی باتیں ہوتی تھی وہ مکذبین کی بات ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، خاص طور پر وہ مکذب جو نعمتوں والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، مرفع الحال ہیں، چودھری ہیں، سردار ہیں، جائیدادوں والے ہیں، اصل میں تو تکذیب میں پیش وہی تھے۔ جیسے کہ دوسری مکی صورتوں میں ملأ، قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے اس کی قوم کے، اس لیے کہ سب سے بڑا جو تھریٹ محسوس کرتے ہیں وہ وہی لوگ محسوس کرتے ہیں، عوام کو کوئی خاص بحث نہیں ہوتی، جیسے کہ آج کل کی اصطلاح ہے سائلنٹ میجورٹی، عوام تو سائلنٹ میجورٹی ہوتے ہیں، ان کو کیا ہے آج کسی اور کا اقتدار ہے، ان کے گردنوں کے اوپر اس کا جوا رکھا اور کل کسی اور کا ہو جائے گا، کیا فرق پڑا انہیں۔ اس سے پہلے 1500 آپ کو معلوم ہے کہ 1526 سے پہلے پہلی جنگ جو ہوئی ہے پانی پت کی، تو اگر وہ جو لوگ تھے ابراہیم لودھی کو بادشاہ مان رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے بابر کو مان لیا، انہیں کیا فرق پڑا۔ تو عوام جو ہے ان کی بات نہیں ہوتی، خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاور بیسز ہیں معاشرے کے اندر، جن کی سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، چودراہٹیں ہیں، انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا فکر، نیا نظریہ، نیا نظام اگر آیا تو تلپٹ ہو جائے گا۔ اور ہماری جو اس وقت کی جو بھی ہمیں حاصل ہیں، جو ترجیحات حاصل ہیں، جو ہمارے یہاں پر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں ایک خطرہ ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہیں کہلوایا ہے کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، گرڈ اپ یور لائنز، کمر کسو، میدان میں آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ اب یہ آندھی جو آ رہی ہے یہ تمہارے تمام مفادات کو جو ہے یہ بہا کر لے جائے گی تنکوں کی طرح۔ تو یہ ہے اولی النعمہ، یہ لفظ ہے نوٹ کرنے کا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، چھوڑیے مجھے اور یہ نعمتوں میں پلے ہوئے بڑے مرفع الحال دولت مند لوگ، سرداران قوم، یہ چودھری، چھوڑیے مجھے، میں ان سے نبٹ لوں گا۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں تھوڑی مہلت دیجئے، آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ اب دیکھیے یہ جس تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا، آپ انہیں مہلت دیں، ان کی رسی دراز کریں، ابھی ذرا ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، ان پر آپ کچھ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے۔ یہ میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع میں، چونکہ میری رائے وہاں یہ ہے کہ در حقیقت وہاں اشارہ ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ مَهِّلْهُمْ، جیسے میں نے ابھی سنایا آپ کو سورہ نور کے آخری حصے میں، وَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ذرا مہلت دوں گا، رسی دراز کروں گا، پھر یہ میری پکڑ سے کہیں بچ کر جانے والے نہیں ہیں۔ میں جب چاہوں گا، جیسے کہ مچھلی جو ہے اگر وہ کانٹا اس کے حلق میں پھنس چکا ہو، کانٹے پر مچھلی جو ہے وہ آ گئی ہے، تو آپ ڈھیل دیتے ہیں، جائے جہاں پہ جانا، کہاں جائے گی، کانٹے میں پھنسی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کھینچتے ہیں آپ اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان تمام لوگوں کو مہلت دیتا رہا۔ مہلت دینے کی ایک غرض یہ بھی ہوتی تھی، مقصد یہ بھی تھا کہ ان کا جو خب سے باطنیں ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ کون کس حد تک جا سکتا ہے، کس کے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک کی خباثت ظاہر تو تبھی ہوگی جب اسے موقع ملے گا۔ اور یہی جو ہے سورۃ الطارق میں، امہلہم، اے نبی ان کو مہلت دیجئے، انہم یکیدون کیدن واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اے نبی یہ بھی اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، ہماری بھی ایک تدبیر ہے، ہم بھی اپنی تدبیر جو ہے اس پر اس وقت عمل پیرا ہیں، تو اے ذرا آپ ان کو مہلت دیجئے، چھوڑیے، ان کے بارے میں زیادہ فکر نہ کیجئے، جلدی یہ کہ حساب ان کا چکا دیا جائے، ان کا فیصلہ سنا دیا جائے، یہ جلدی نہ کیجئے۔ یہ ان تمام صورتوں کا ایک مضمون ہے، اور یہ سمجھ میں آئے گا تبھی
جبکہ آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ نبی جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو شعر سنایا، الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، نبی کتنا ہی بلند مقام پر ہو بہرحال بشر ہے، یہ بشریت اس کی ذات سے منفک نہیں ہوتی، وہ تمام احساسات، وہ کیفیات، وہ تمام چیزیں جو ہیں علائق دنیاوی، بچہ جب حضرت ابراہیم جب عالم نزع میں تھے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غزوہ احد کے اندر حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے جس پر قرآن مجید میں گرفت ہو گئی فوراً، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا؟ جواب آگے لیس لک من الامر من شیء، لیس لک من الامر شیء غالبا، آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ تو یہ بربنائے طبع بشری جب کہ اس طرح کی کیفیات آ رہی تھی تو طبیعت کے اندر پیدا ہوتا ہے معاملہ کہ ان کی رسی کب تک دراز کی جائے گی، انہیں کب تک مہلت دی جائے گی۔ آخر کار وہ دعا آپ کی زبان پر آئی جو کہ غزوہ جب کہ سفر طائف سے واپس آتے ہوئے جب آپ باغ میں تھوڑی دیر رکے ہیں پھر وہ فریاد زبان پر آ گئی ہے، اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمزوری کا، کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، دشمن کے حوالے کر دیا ہے مجھے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ اب یہ کہ یہ آئی ہے جو بھی فریاد ہے، اس پس منظر میں آپ ان آیات کو پڑھیں، ذرنی چھوڑیں، یہ مجھ پر چھوڑیں، یہ معاملہ جو ہے میں انہیں سزا دوں گا وقت آنے پر، ابھی مجھے امہلہم، ابھی ان کو مہلت دیجئے۔ کہیں ومہل آتا ہے، کہیں امہلہم ہے، یہ تمام جو ہے باب افعال سے بھی آ رہا ہے، تمہیل تفعیل سے بھی آ رہا ہے، تو وہی بات یہاں ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہو گیا جو میں نے کہا نا آخرت کا، وہ مضمون آئے گا۔ سورہ علق میں 3 آیات میں پورا فلسفہ آخرت ہے، سورہ مدثر جو اگلی سورت آئے گی اس میں 3 آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، سورہ نون میں ایک پوری تمثیل کے پیرائے میں وہ باغ والے ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اور وہاں سے لے کر کذالک العذاب والعذاب الآخر آخرت اکبر لو کانوا یعلمون، اور یہاں جو ہے یہ قیامت کے دن کی سختی اور جہنم کے عذاب کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ اے نبی اگر دنیا میں ان پر پکڑ نہ بھی آئی ہماری، فرض کیجئے بالفرض، تو آخر کیا یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ آنا تو ہمارے پاس ہے، کہاں جائیں گے؟ فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، بڑی بھاری بیڑیاں جن کے اندر ان کو جکڑ دیا جائے گا، اور روایات میں آیا کہ وہ بیڑیاں بھی آگ کی ہوں گی، وجحیما آگ ہے بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی، وطعاما ذا غصۃ اور وہ کھانا ہے جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر شجرۃ الزقوم کا لفظ آیا ہے، اس میں وہ منہ ماریں گے بھوک سے بےتاب ہو کر، لیکن وہ کھانا جو ہے وہ ان کو جلا دے گا، جھلس دے گا، ان کے حلق میں پھنسے گا، طعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور بہت دردناک عذاب۔ یہ سب کچھ ہم نے فراہم کیا ہوا ہے، لیکن ذرا اس وقت ابھی مہلت دیجئے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اب نوٹ کیجئے پہلے ہی 4 سالوں میں اگر قصہ چکا دیا گیا ہوتا تو عمر فاروق کہاں سے آتے اسلام میں، اور حضرت حمزہ کہاں سے آتے اسلام میں؟ وہ تو سن 6 میں ایمان لائے دونوں، وہ ایک اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے، اور ایک وہ ہے جو عمر بن الخطاب فاروق اعظم بنے ہیں، تو ظاہر بات ہے مہلت دیجئے، ابھی بلونا ہے اس کو، جیسے مدھانی کے اندر آپ نے ابھی بلونا ہے، ابھی ان میں سے مکھن نکلے گا، یہ نہ سمجھیے کہ اس کے اندر سرے سے کوئی مکھن باقی نہیں رہا ہے، لیکن یہ کہ جھیلنا آپ کو پڑے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ تو ہوا جہنم کا معاملہ، اب قیامت کا معاملہ، اور قیامت کے بھی چونکہ مراحل ہیں کئی، ایک قیامت وہ ہے جب الساعہ جسے کہا گیا ہے، جب اس کائنات میں ایک عظیم ہلچل ہوگی اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کے مانند یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے، وہ زلزلۃ الساعہ جسے کہا گیا ہے، یا اور ایک وہ قیامت جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ، اصل میں لفظ قیامت اس کے لیے
یوم یقول الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں، تمام جہانوں کے مالک کے دربار میں پیشی ہوگی۔ تو وہاں سے وہاں تک نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، یہ جو مختلف مراحل ہیں، ان میں سے ایک ایک کی جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ پہلے جہنم کی جھلک دکھا دی، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اب اس کے بعد قیامت، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ ہے وہ الساعہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو سورہ حج کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے لرزیں گے، کانپیں گے یہ زمین، اپنے پہاڑوں سمیت کانپے گی۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور یہ پہاڑ ہو جائیں گے ایسی بھربری ریت کے ٹیلے کہ جو پھسلتی ہوئی ریت ہو۔ اس کے لیے ایک صاحب نے بڑی عمدہ تعبیر اختیار کی ہے، ریگ سیال۔ ایک تو مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ایک تودا ہے جمع ہوا ہے، ایک ہوتی ہے وہ ریت، بھربری ریت، وہ پھسلتی ہے، وہ کسی کو سپورٹ نہیں دیتی۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جب وہ الساعہ میں پہلے وہ لرزہ جو آئے گا، پہاڑوں کی جڑیں بھی ڈھیلی ہوں گی، اور وہ جو اس کے اجزاء آپس میں بندھے ہوئے، بندش جو ہے ان کی وہ کمزور پڑے گی، تو وہ بھربری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، پھسلتی ہوئی ریت۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ پھر وہ جیسے کہ روئی کے گالے ہوتے ہیں، پہاڑ چلیں گے اور اس کے بعد وہ روئی کے گالوں یا دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو کر وہ فضا کے اندر پھیل جائیں گے۔ تو یہ تمام مختلف مراحل ہیں۔ یہاں اس کا جو اولین مرحلہ ہے، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے زمین اور پہاڑ کانپیں گے، لرزیں گے، اور اس لرزش کی وجہ سے اس کی بندش جو ہے، آپس کی جو بندش ہے اس کے اجزاء کی، ذرات کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ پتھر بھی تو ذرات ہی کا در حقیقت بنا ہوا ہے، وہ جڑے ہوئے ہیں، زیادہ بندش ہے مضبوط، اسی کو آپ پیس دیتے ہیں، پتھر کو ریت بنا دیتے ہیں۔ اور یہ ریت جو ہے ساری کی ساری ہواؤں کے مسلسل عمل کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانوں کو ہوا نے ریگ مار کی طرح کام کیا ہے، اور ان کو ہی تو یہ صحرا بنا دیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام پہاڑ اس وقت جو ہے وہ پھسلتی ہوئی ریت کے مانند ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اب یہاں خطاب براہ راست ہو گیا۔ اب تک کا خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، یہاں وہ مکذبین جو جھٹلا رہے تھے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، اب اللہ تعالیٰ کے خطاب ان سے ہے۔ اے سرداران قریش، انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری جانب ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر۔ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس کے مفہوم کو پر جتنی توجہ ہونی چاہیے تھی بہت کم دی گئی ہے۔ اس دور میں آ کر اس کا وہ مفہوم جو ہے وہ نکھر کر سامنے آیا ہے، ورنہ گواہ جو ہے حالات بتانے والا ہوتا ہے، تو شاہد رسول کو اس معنی میں کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر لوگوں کے حالات بتائے گا، یہ بڑا پھسپھسا سا مضمون ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پاس فرشتوں کی رپورٹیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو خود اپنا ذاتی علم موجود ہے، پھر وہ مثل بھی تیار ہے تو فرشتوں کی جو ہے وہ مثلیں بنی ہوئی ہیں۔ اصل میں شاہدن علیکم کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا بیسک فنکشن ہے جس قوم کی طرف اسے بھیجا گیا ہو اس پر حجت قائم کر دینا۔ حجت قائم کر دینا یہ ہے شہادت اعلیٰ کسی کے خلاف، اور قیامت کے دن نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دنیا میں رسول اپنی دعوت، تبلیغ، تلقین، قولاً عملاً دین کو پیش کرتا ہے، اس کا نمونہ اپنے کردار اور شخصیت میں پیش کرتا ہے، حجت قائم ہو جاتی ہے لوگوں کے اوپر۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو ہر امت کا رسول پہلے کھڑے ہو کر گواہی دے گا، اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ Now they are responsible۔ یہ جس کو کہ ہماری جو عدالتی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں کہا جاتا ہے پروزیکیوشن وٹنس، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے، سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول آئیں گے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا، ہم نے پہنچا دیا تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پیغام پہنچا نہیں۔ Now they are accountable، they are responsible۔ وہی بات جو کہ حضور نے آخری خطبے کے وقت جو بات کہی ہے وہ صحیح ترین تعبیر ہے اس کی، کہ لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت،
1.25 کا مجمع تھا اور سب نے یک زبان کہا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہ ہیں حضور کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب عرض کیا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے میں نے انہیں بات پہنچا دی، اب ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ وہ سائی آف ریلیف ہے، جب کندھے پر سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے ذمہ داری کا تو ایک آدمی سکون کا سانس لیتا ہے۔ سائی آف ریلیف وہ ہے کہ جو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لیا ہے، اور پھر فرمایا اب تمہارے ذمہ ہے یہ کام، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو شہادت علی الناس کا یہ مفہوم میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں سب سے پہلے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے پیش کیا تھا۔ ان کی کتاب جو دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ہے، اس کا جو سب سے اہم چیپٹر ہے وہ یہی شہادت علی الناس، اور یہ جب چھپا ہے ترجمان القرآن میں اشارات کی جگہ، جبکہ یہ ابھی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے تقریر کی ہے مرادپور ضلع سیالکوٹ میں، وہ شہادت حق کے عنوان سے جماعت اسلامی کے اہم لٹریچر میں سے دعوتی لٹریچر کا وہ پیمفلٹ ہے۔ تو یہ تصور جو ہے اکثر و بیشتر ہمارے ہاں، اول تو یہ کہ ایک روایت جو ہے وہ اس میں آڑے آ گئی ہے، اس تصور کے لیے حجاب بن گئی۔ روایت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو مختلف قومیں جو اپنے رسولوں کی تکذیب کریں گی کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اللہ وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اب رسول بہت یوں سمجھیے کہ ایک یعنی بڑی نازک صورتحال سے جب دوچار ہو جائیں گے تو امت محمد گواہی دے گی کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے رسولوں نے ان تک بات پہنچا دی تھی۔ اب وہ کہیں گے تم کون ہوتے، تم تو بعد میں آئے ہو، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں ہمارے رسول نے بتایا اور ہمیں یقین کامل ہے اپنے رسول کی خبر پر، اس کی بنا پر گواہی دے رہے ہیں۔ اب یہ روایت اپنی جگہ پر اور یہ اپنی جگہ صحیح ہو کہ یہ بھی واقعہ کبھی کسی وقت جو ہے قیامت کے بہت سے واقعات ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، بے شمار مراحل ہیں، کہیں یہ بھی اس میں ہو تو اس روایت کو اٹھا کر پھینک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس پورے سلسلہ آیات کو جو قرآن مجید میں آیا ہے شہادت علی الناس کے موضوع پر، ان سب کو صرف اس روایت کے ساتھ وابستہ کر دینا، یہ تو در حقیقت ہمارا فعل ہے جس کے اندر خطا کا اور کوتاہی کا احتمال موجود ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے بہت عمدگی کی ہے کہ اس میں اس تصور کو بھی رکھا ہے لیکن ساتھ ہی یہ تصور بھی شامل کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے بہت ہی مدلل انداز میں اس کو پیش کیا ہے۔ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع من العلماء، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، لہذا کسی بات کو اس دلیل پر رد نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ بات پہلے کسی نے نہیں کہی، اس بات کو ایسس کیجئے۔ ہاں صحیح حدیث کے خلاف مضمون ہو تو پھر ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکری آ جائے گا، حدیث کی سند بھی درست ہو، لیکن یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث اپنی جگہ پر درست ہے، وہ بات اپنی جگہ پر پوری ہو رہی ہو، لیکن یہ کہ اس کا دوسرا پہلو اور بھی موجود ہو۔ ان تمام امکانات کو سامنے رکھ کر شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر، اور شہادت دیکھیے گواہی جب بھی ہوتی ہے کسی کے حق میں ہوتی کسی کے خلاف، لہذا یا تو لام آئے گا اور یا علی آئے گا۔ لام آتا ہے حق میں ہونے کے لیے، القرآن حجت لک او علیک، حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ اگر اس کو اپنا امام بناؤ گے، رہنما بناؤ گے، اس کے پیچھے چلو گے، اس پر عمل کرو گے، یہ تمہارے لیے شفاعت کرے گا، یہ تمہارے حق میں حجت بن جائے گا۔ اور اگر تم اس کو رد کر دو گے، اس کے خلاف چلو گے، دعویٰ کرو گے اس پر ایمان کا لیکن اس کے بتائے ہوئے رستے کو اختیار نہیں کرو گے تو یہ تم پر حجت بن جائے گا تمہارے خلاف۔ تو لام اور اعلیٰ سے زمین و آسمان کا فرق آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں شہادت لام کے ساتھ بھی آئی ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں لام آیا ہے، اے مسلمانوں انصاف اور قسط کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ طاقت کے ساتھ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے، جیسے وہ آئے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تم اللہ کے دین کی گواہی دو۔ اللہ کے دین کی گواہی قولاً بھی ہوگی عملاً بھی ہوگی، اسی کو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہماری قولی گواہی، ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہی ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہے تو یہ عملی گواہی ہو جائے گی۔
تو قولی اور عملی گواہی دنیا میں دے کر، لیکن یہ گواہی پھر لوگوں کے خلاف جا پڑے گی قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے ان کے سامنے گواہی پیش کر دی تھی تیرے دین کی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اب یہ عذر پیش نہیں کر سکتے جسے آپ کہتے ہیں اگنورنس، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یہ عذر جو ہے یہاں پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی۔ یہ کام تمام رسول کرتے رہے اپنی اپنی قوموں کے لیے، لیکن حضور کی بعثت اور رسالت جو ہے پوری نوع انسانی کے لیے ہے، لہذا یہاں دو حصوں میں اسے تقسیم کر دیا۔ حضور نے شہادت دی امت پر، امت کے ذمہ لگایا گیا اب تم شہادت دو پوری نوع انسانی پر۔ یہ مضمون 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے، سورہ حج کے آخر میں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول ہو جائیں گواہ تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ اور سورہ بقرہ میں آیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں بہترین امت، درمیانی امت بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہی دیں تم پر۔ یہ ہے شہادت علی الناس کا وہ تصور۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب ویسے تو یہ کہ تمام رسولوں کے اندر ہی یہ شہادت حق کا جو تصور ہے یہ تو سب کے ساتھ وابستہ ہے، رسالت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، جزو لا ینفک ہے۔ لیکن ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ حضور میں اور حضرت موسیٰ میں مشابہت کی بہت سی باتیں ہیں۔ حضور کما جیسے کہ بھیجا تھا، معلوم ہوا کہ یہاں کوئی خصوصی مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ حضور بھی 2 بعثتوں کے ساتھ بھیجے گئے، ایک بعثت الی اہل العرب، ایک بعثت الی کافۃ الناس، پوری نوع انسانی کی طرف۔ اسی طرح حضرت موسیٰ 2 بعثتوں کے ساتھ بھیجے گئے، ایک بعثت الی فرعون اور ایک بعثت الی بنی اسرائیل، یہ دو بعثتیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بھی شریعت کتاب دی گئی، اور حضور بھی صاحب شریعت صاحب کتاب۔ بہت سے رسول ہیں جو نئی شریعت لے کر نہیں آئے، جیسے کہ حضرت مسیح ہے، کتاب لائے ہیں، شریعت نہیں ہے، شریعت موسوی کو فرما کر گئے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی۔ تو ہر اعتبار سے قریب ترین جو آتا ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم زمرہ انبیاء اور رسل میں سے، تو وہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور یہی آپ دیکھتے ہیں ان کی جد و جہد بھی، وہ دعوت کے مرحلے سے پھر ہجرت سے گزر کر قتال تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ قوم نے ساتھ نہیں دیا، باقی حضرت ابراہیم کے زمانے میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ کے اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ بات دوسری ہے، وہ پہلی مرتبہ کی آمد میں کوئی قتال کا مرحلہ نہیں آیا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، کہیں قتال کا مرحلہ نہیں آیا۔ تو یا تو یہ پورا پروسیس نظر آئے گا کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا قریب ترین پہنچ گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں کہ انہوں نے وہ دعوت، ہجرت اور پھر قتال اور جنگ کا مرحلہ آ گیا، اگرچہ وہاں فل سٹاپ لگ گیا، اس لیے کہ قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے قتال میں سرفروشی سے انکار کیا، جانے دینے کا اور جان کی بازی کھیلنے سے منکر ہو گئے، لہذا وہ وہی فل سٹاپ لگ گیا۔ یہاں صحابہ کرام نے اپنی جانیں دیں، اپنی خون کی ندیاں بہا دیں، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون کی ندیاں بہا دیں، نتیجہ یہ کہ انقلاب آ گیا۔ تو کما میں بہت ہی مشابہت کی